بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ ایک آدمی زار و قطار روتے ہوئے اپنی بہن کا قصہ سنانے لگا کہ میری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے، میں کبھی اس کے گھر نہیں جاتا تھا۔ عید وغیرہ کے موقع پر امی ابو اس کے گھر پر چکر لگا آیا کرتے تھے۔ ایک دن میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اسے صابن کی پیٹی دے دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آنے لگا کہ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے، اس کا شوہر نہیں ہے کیا؟ ایک دن اسی طرح بہن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں موقع دیکھ کر ماں کو غصے سے کہنے لگا کہ ماں، بہن کو بولو یہاں صرف عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، بند کر دیں یہ سب۔ ماں یہ سن کر چپ رہی۔ ادھر بہن نے بھی میری یہ ساری باتیں سن لی تھی۔ بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑاؤ۔ میں نے جھوٹے منہ سے کہا رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی اور بولی نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بہن بھائیوں میں زمین کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا کہ میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ ہم نے اس کی شادی پر کچھ کم خرچ نہیں کیا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش رہی۔ ماں نے کہا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ بہن بیچاری خاموش تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ملک میں کورونا پھیل گیا، لوگوں کا روزگار چھوٹنے لگا، میری بھی نوکری جاتی رہی، جو جمع پونجی تھی وہ خرچ ہوتی رہی۔ اتنے میں میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گیا۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے، بہت پریشان تھا۔ میں لوگوں سے 2 لاکھ تک قرض بھی لے چکا تھا، بھوک سر پہ تھی۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا رو رہا تھا کہ اتنے میں بہن گھر پہ آ گئی۔ میں غصے سے کہنے لگا کہ یہ مصیبت پھر آ گئی گھر میں۔ بیوی میرے پاس آئی، میں نے اسے کہا کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے گوشت یا بریانی پکانے کی۔ 1 گھنٹے بعد میری بہن میرے پاس آئی، آہستہ سی آواز میں بولی پریشان ہو؟ میں نے بتکلف مسکراتے ہوئے کہا نہیں تو۔ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بولی بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے میرے ہاتھ میں رکھے اور آہستہ سے بولی پاگل تو ایویں پریشان ہوتا ہے؟ میاں شہر گئے ہوئے تھے، بچے اسکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر اور اپنے بیٹے کا علاج کروا لے، اور جا اٹھ نائی کی دکان پہ جا، اپنی داڑھی بگاڑ رکھی ہے تو نے، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے پھر بولی کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تمہیں میری قسم۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر، ایک ہی تو بھائی ہے میرا، اور ہاں اگلے مہینے جب میاں جی کی تنخواہ ملے گی تو پھر آؤں گی۔ میں حیرانگی اور شرمندگی کی نگاہوں سے اپنی بہن سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ جاتے جاتے بہن نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، بولی دیکھ بال بھی سفید ہو گئے ہیں تیرے، جا نائی کے پاس جا اور اپنے بال سیٹ کرا کیا۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جب بھی آتی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ میں اپنی بہن کی یہ محبت دیکھ کر ڈوب مر گیا تھا۔
ہاتھ میں کنگن لیے کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا اور سوچتا رہا کہ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ بہنیں اپنے گھروں میں نہ جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید آپ کے پوچھنے سے ہی ان کے چہرے پر کچھ لمحے کے لیے سکون آ جائے۔ کسی نے سچ کہا ہے، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔